ایمان رہے. یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کا بڑا مقام بیان کیا اور حق تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے پوچھ رہا ہے, اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر حبیب سے سوال کر اپنے حبیب سے مخاطب ہے اور فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب تم فرماؤ, اے محبوب تم فرماؤ. خل کے بغیر بھی کلام کر سکتا تھا, نہیں خل کے ساتھ کلام کیا. خل کے معنی اے محبوب تم فرماؤ, پیارے حبیب تم کہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. قل سورۃ الزمر میں ہے غالباً یہ آیت. شاید کوئی ہمارے اس محفل میں حفاظ نہیں ہیں, ہوں گے حفاظ کرام بھی حفاظ ہیں اور خود نذیر استاد بھی حافظ ہیں شاید نا. ہاں ماشاءاللہ. تو سورۃ الزمر میں ہے. ہاں تو عرض کر رہا تھا اگر میں غلط بولوں, میں حافظ نہیں ہوں, غلط بولوں تو آپ اصلاح کریں. فلاں سورے کا فلاں سورے میں بتا دو یہ آیت فلاں سورے کی ہے اور وہ کسی اور سورے کی ہو تو میری اصلاح فرمائے. تو عرض کر رہا تھا کوشش کروں گا کہ غلطی نہ ہو سکے, ہو سکتی ہے کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں. ہاں تو عرض کر رہا تھا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب تم فرماؤ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کہ کیا جاننے والے علم دین رکھنے والے لوگ اور وہ لوگ جو علم دین سے کورے ہیں, خالی ہیں, عاری ہیں, دونوں یکساں ہو سکتے ہیں, دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوالیہ انداز ہے سوال. اخبار نہیں ہے, انشاء ہے. انشاء کے فوائد مخصوص صورتوں میں اخبار سے زیادہ ہوتے ہیں کہ کہنے والا متکلم اپنی بات کو منوانا نہیں چاہتا. اخبار میں متکلم اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے, یہ بات سامع کے ذہن میں ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اس مدرسے کے عمید ہیں بصیری شاہ صاحب, عمید ہیں, سیکرٹری عمید, ہاں اس مدرسے کے الجامعۃ العامرۃ الکلیمیہ پنور, اس مدرسے کے ہمارے بصیری شاہ صاحب میرے پیر بھائی یہ پرنسپل ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بصیری شاہ صاحب جو ہیں یہ اپنے پیر کے بڑے چاہنے والے, بڑے عاشق ہیں, بڑے معتقد ہیں. یہ اخبار ہے, انشاء نہیں, یہ خبر ہے. اس میں کیا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بصیری شاہ کے بارے میں, بصیری شاہ صاحب کے بارے میں یہ جو کہہ رہے ہیں, جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, ہم سب یہ اسٹیٹمنٹ مان لیں, اس اسٹیٹمنٹ کو سچا اسٹیٹمنٹ مان لیں, یہ چاہتے ہیں بولنے والے علیمی شاہ امیری صاحب. یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں بصیری شاہ صاحب کے بارے میں, جو اس مدرسے کے عمید ہیں, پرنسپل ہیں, ان کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں اس بات کو سچ مانیں. یہ ان کا اندیا ہے, ان کا مقصد ہے. یہ ہوتا ہے اخبار میں. میں جسے برا کہوں میں چاہتا ہوں کہ لوگ اسے برا سمجھیں, میری بات کو سچی بات سمجھیں. میں جسے بھلا کہوں میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری بات کو صحیح اور سچ مانیں, اور جسے میں برا کہہ رہا ہوں اسے برا مانیں. میں بھی سمجھتا ہوں
آپ بھی سننے والا بھی سمجھتا ہے. یہ اخبار میں بات ہوتی ہے، انشاء میں یہ بات نہیں ہوتی. میں سوال کرتا ہوں، کیا بصیری شاہ صاحب اچھے آدمی ہیں؟ بھائی یہ بات بتائے مجھے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بھائی مجھے یہ بات بتائے، کیا بصیری شاہ صاحب نیک آدمی ہیں؟ میں ان کی تعریفیں سن رہا ہوں سلسلہ عامریہ میں، تو ہر کوئی ان کی تعریف میں رطب اللسان نظر آ رہا ہے. کیا واقعی وہ بہت اچھے آدمی ہیں؟ مجھے تو نہیں معلوم ہے، میں پہلی بار سن رہا ہوں، کچھ دنوں سے ان کی تعریفیں سن رہا ہوں. تو کیا وہ بہت نیک آدمی ہیں؟ اس میں آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بصیری شاہ صاحب نیک ہیں، یہ آپ بھی بولیں مجھے. یہ انشاء ہے، سوال جو ہے، مسئلہ سوال جو ہے وہ انشاء میں داخل ہے. تو جہاں اپنی بات کو زیادہ قابل یقین بنانا ہوتا ہے تو علم بیان، علم بدیع کے اصولوں کے تحت، بلاغت کے اصولوں کے تحت وہاں اخبار سے کام نہیں لیا جاتا، انشاء سے کام لیا جاتا ہے. اور قرآن تو بلاغت کی انتہا سے بھی آگے کی بلاغت ہے. یہ بشر کی بلاغت نہیں، خدا کا کلام ہے. اس لیے فرماتا ہے، قل اے حبیب تم فرماؤ، لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یہ نہیں فرمایا اے محبوب تم فرماؤ کہ جاننے والے لوگ، علم دین رکھنے والے لوگ اور علم دین نہ رکھنے والے لوگ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ نہیں، یہ ہو گیا اسٹیٹمنٹ، یہ ہو گئی خبر، اخبار نہیں. انشاء کا استعمال حل لگا کر، حرف استفہام لگا کر انشاء بنا دیا کلام کو. اور کس کی زبان سے کہہ رہا ہے؟ قل تم بولو، اے محبوب تم فرماؤ، کیا علم دین رکھنے والے اور علم دین نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. علم دین رکھنے والے جو حضرات ہیں ان کی برابری ہرگز 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 وہ لوگ نہیں کر سکتے جو علم دین سے عاری ہیں، خالی ہیں، جو جاہل ہیں. انہیں نہ اپنا پتا ہے کہ وہ کون ہے، نہ خدا کا پتا ہے کہ وہ کون ہے، نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا پتا ہے کہ وہ کون ہے. نہ انہیں معلوم ہے کہ آخرت کو کس طرح سنوارنا ہے، نہ انہیں معلوم ہے کہ زندگی کرنے کے سلیقے کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، ڈھنگ کیا ہیں، اطوار کیا ہیں. انہیں خبر نہیں کہ اخلاق محمدی کسے کہتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ قرآن کے موضوعات کیا ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے انسانیت کو کیا زرین اصول دیے ہیں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے استفہام کا حرف، سوال کا حرف، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم دین نہیں رکھتے؟ اور اسے کہتے ہیں استفہام انکاریہ. استفہام تو ہے لیکن انکار ہے اس میں، کہ علم دین جو نہیں رکھتے وہ علم دین رکھنے والوں کی برابری نہیں کر سکتے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ علم دین کا وہ مقام ہے، اور سوال کس سے ہے، گفتگو کس سے ہے، اللہ تعالیٰ مخاطب کس سے ہے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے. کیوں رسول سے مخاطب ہے؟ اس لیے کہ ہر انسان کے حصے میں جو بھی خدا کی نعمت آئی وہ رسول اللہ کے در کی بھیک بن کر آئی. اللہ کی ہر نعمت رسول کی دین بن کر ہر ایک کو ملی ہے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی. تقسیم میں کرنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے. جسے بھی ملا ہے
میرے ہاتھوں سے ملا ہے، جو بھی ملا ہے، جسے بھی ملا ہے میرے ہاتھوں سے ملا ہے، اور اللہ کی ہر نعمت، اللہ کی ہر دین میری دین بن کر، میری عطا بن کر، میرے در کی بھیک بن کر، میری خیرات بن کر، میرا صدقہ اور اتارا بن کر جس کے حصے میں بھی آئی ہے اس کے حصے میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور سے فرما رہا ہے اے محبوب تم فرماؤ، مطلب کیا؟ یہ نعمتیں تقسیم تم نے کی ہیں، علم کی نعمت بھی تم نے تقسیم کی ہے، اور تم نے مخلوقات کو جو نعمتیں دی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت علم کی نعمت۔ تم سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں کوئی عالم دین نہیں، واقف رموز قرآن نہیں، اللہ کے معارف و اسرار سے آگاہ نہیں، دین کی گہرائی